اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے فاتح اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی حکمران میں سے صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام ہے جس کی بہادری، رحم دلی، دانش مندی کی مثال دشمنان اسلام بھی دیا کرتا ہے۔ اکثر مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کا نام تو ضرور سنا ہوگا، مگر افسوس بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کے اس مجاہد کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہوں گے، کیونکہ آج کا مسلمان اسلام کے ہیروں سے زیادہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ہیروں کو ترجیح دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے مسلم حکمران کی تاریخ آپ کو معلوم ہو تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ یہ 1138 عیسوی میں موجودہ علاقے عراق کے تکرت شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کہا جاتا ہے۔ ان کی موجودگی میں مسلمانوں نے مصر، شام یعنی سیریا، یمن، عراق وغیرہ ممالک کو فتح کیا۔ اسلام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اتنا اونچا مقام اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت بہادر مجاہد تھے جنہوں نے ظالم عیسائیوں سے مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا، اسی لیے انہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ سن 634 سے 645 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سیریا اور مصر کو فتح کر لیا تھا۔ اس میں سب سے بڑی فتح بیت المقدس کی تھی۔ پھر مسلمانوں کی حکومت کمزور پڑنے لگی اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں بٹ گئے، جس کا فائدہ عیسائیوں نے اٹھایا اور پھر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس نکلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ یہ سب پارٹیوں میں بٹ چکے تھے، اور 1099 میں عیسائیوں نے پھر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی حدیں پار کر ڈالی۔ یہاں ظالم عیسائی فوجیوں نے مسلمان عورتوں اور بچوں سمیت 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ پورا فلسطین مسلمانوں کے خون سے لہولہان ہو چکا تھا۔ جب فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو پوری اسلامی دنیا میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ فلسطین اسلامی دنیا کا دل ہے، کیونکہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پھر الگ الگ مسلمانوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ نور الدین زنگی وہ حکمران تھے جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے ایک منبر بھی بنوایا۔ ان کی خواہش تھی کہ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد یہ منبر وہ اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس میں لگائیں گے، لیکن یہ بات اللہ کو منظور نہ تھی اور وہ یہ کام سر انجام دینے سے پہلے ہی چل بسے۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج کے ایک فوجی تھے۔ جس فوج نے مصر کو فتح کیا، اس فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس فوج کی کمان ان کے چچا کے ہاتھ میں تھی۔ مصر فتح ہونے کے بعد سن 1164 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کی بہادری اور ذہین ہونے کی بنا پر مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ انہوں نے اپنی بہادری اور تیز ذہنیت کی بنا پر اسی وقت یمن کو بھی فتح کر لیا تھا۔ نور الدین زنگی کا جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کے بعد کوئی اس لائق نہ تھا جو یہ کمان سنبھالتا۔ اسی وجہ سے سب نے صلاح الدین ایوبی کو اپنا سپہ سالار بنا دیا، اور اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر تقریباً 21-22 سال تھی۔ اس عمر سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلاح الدین کس قدر بہادر اور ایک بہترین حکمرانی کے مالک تھے۔ سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ان کے دل و دماغ میں اسلام کا جذبہ بھرا پڑا تھا۔ اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا انہوں نے ٹھان لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کے حکمران کے طور پر انہیں پاور بھی دے دی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے مصر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہاں کے لوگ شراب میں دھت رہتے، زناکاری بالکل عام ہو چکی تھی۔ مصر کی حکومت میں کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو عیسائیوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان دونوں مصیبتوں سے لڑنا تھا۔ پہلا، اس ملک سے زناکاری کو ختم کرنا، اور دوسرا ان غدار مسلمانوں کو ڈھونڈ نکالنا جو اس ملک میں انتشار پھیلا رہے تھے۔ اور ادھر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے عیسائیوں سے جنگ جاری رکھنی تھی۔ تو جب صلاح الدین ایوبی مصر داخل ہوئے تو وہاں کا سب سے بڑا فوجی کمانڈر جس کا نام ناجی تھا، وہ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، کیونکہ یہ پکا عیسائیوں کا ایجنٹ تھا، کیونکہ یہ انہی کے لیے کام کر رہا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ 22 سال کا نوجوان دین اسلام کی باتیں کر رہا ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تو جب وہ اپنے شیطانی ساتھیوں کے محفل میں بیٹھا تو انہیں کہا کہ اب تو تمہارے ارادے کامیاب نہ ہوں گے، کیونکہ اب ایک سچا مسلمان حکمران تم پر حاکم ہو گیا ہے۔ تو اس عیسائی ناجی ایجنٹ نے ہنس کر کہا، ارے یہ تو بچہ ہے، ہم اسے پال لیں گے، میں دیکھ لوں گا صلاح الدین ایوبی کو۔ لیکن اسے بہت جلد پتہ چل گیا کہ یہ بچہ نہیں بلکہ ناکو چنے چبوانے والا مجاہد ہے۔ دوستو، اس دور میں جب عیسائی مسلمانوں سے جنگ تلواروں سے نہ جیت پاتے تو مسلمانوں کی فوج میں اپنے ایجنٹ بھیج دیتے اور ایجنٹ کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوششیں کرتے۔ جب بیت المقدس کے عیسائیوں کو پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نام کا جنگجو لڑکا بیت المقدس کو فتح کرنے کی بات کرتا ہے، تو ان عیسائیوں نے صلاح الدین کے ساتھ بھی یہی چال چلی۔ ناجی، جو مسلمانوں کے بھیس میں عیسائیوں کا ایجنٹ تھا، اس نے کئی مرتبہ صلاح الدین ایوبی کو الگ الگ محفلوں پر بلایا اور بہانے سے شراب پلانے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین ایوبی پکے مومن تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ مسلم دیس ہے، یہاں شراب نوشی نہیں چلے گی، اور میں تو بالکل بھی شراب نہیں پیوں گا۔ جب ناجی کو لگا کہ صلاح الدین تو شراب کو ہاتھ تک نہیں لگا رہا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ کئی بار اس نے کئی ہزار جتن کیے لیکن ناکام رہا۔ ایک دن اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک خوبصورت لڑکی سلطان کی طرف بھیجوں اور کسی طریقے سے شراب پلاؤں۔ ایک دن ناجی نے سلطان سے کہا کہ ایک لڑکی آئی ہے جو کہ بہت پریشان ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اسے اندر محل میں لے آؤ۔ تو ناجی بولا، وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ تو سلطان صلاح الدین اس کا ارادہ سمجھ گئے اور کہا کہ میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں، تم اسے وہیں بھیج دو۔ تو ناجی نے لڑکی خیمے میں بھیج دی، لیکن سلطان نے جیسے ہی اسے دیکھا اور نرم دلی سے بولے کہ کیا پریشانی ہے، کہاں سے تم آئی ہو، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ تو وہ لڑکی رونے شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ سلطان مجھے معاف کر دیں، مجھے عیسائیوں نے آپ کو شراب کسی طریقے سے پلانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو سلطان نے کہا، تم پریشان نہ ہو، تم جاؤ اور انہیں بولو کہ جو کام تم نے مجھے کہا تھا میں وہ کر آئی ہوں۔ اگلے ہی صبح ناجی نے ہر طرف افواہ پھیلا دی کہ ہمارا سلطان تو شرابی ہے۔ جب سلطان اپنے خیمے سے باہر آئے تو لوگوں میں ان کے بارے میں باتیں چل رہی تھی۔ سلطان نے کہا کہ ذرا اس لڑکی کو بلا کر لاؤ اور اس سے پوچھا کہ کل رات کو کیا ہوا تھا۔ تو وہ لڑکی بولی، جس خدا کو میں مانتی ہوں اس کی قسم، میں نے سلطان جیسا بہادر اور شریف بادشاہ نہیں دیکھا۔ تو اس بات سے اس ناجی کا راز سب کے سامنے فاش ہوا اور سب کے سامنے ناجی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ تو دوستو، یہ کردار تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا، ان کی زندگی کی تاریخ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمارا انتظار کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔